لاہور کے ایک پرانے علاقے میں کھڑا تھا ایک حویلی نما گھر۔ یہ گھر تقسیم ہند سے پہلے ہندوؤں کا تھا، مگر 1947 کے بعد وہ لوگ بھارت چلے گئے اور یہ مکان دادا جان کو الاٹ ہوا۔ 2003 میں والد کے انتقال کے بعد میں، کاشف، اپنی ماں شکیلہ اور چھوٹی بہن زنیرہ کے ساتھ یہاں آ کر رہنے لگا۔ پہلی ہی رات کمرے میں لیٹنا تو مجھے یوں لگا جیسے دو عورتیں آہستہ سرگوشی میں باتیں کر رہی ہوں۔ زبان عجیب تھی، جیسے کوئی پرانا بھجن یا منتر پڑھ رہا ہو۔ میں خوف زدہ ہوا، مگر صبح ماں کو بتایا تو اس نے کہا، کاشف، یہ تمہارا وہم ہے۔ اس گھر کی دیواریں پرانی ہیں، ان میں آوازیں آتی رہتی ہیں۔ میں کالج گیا اور دن کے معمولات میں سب کچھ بھول گیا۔ دسمبر کی ایک رات، سرد رات تھی، میں اپنی میز پر پڑھ رہا تھا جب گھڑی نے 2:30 بجائے تو کتابیں سمیٹ کر بستر پر آ گیا۔ باہر دھند اتنی گہری تھی کہ کھڑکی کے باہر کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اچانک دل میں خیال آیا، احساس جاگا کہ کمرے میں اکیلا نہیں ہوں۔ میں نے نظریں کھڑکی کی طرف کیں۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ غیر فطری طور پر بڑا، آنکھیں لمبی اور تنگ جیسے کسی چینی عورت کی، بال لمبے اور بالکل سیاہ جو چہرے پر جھول رہے تھے۔ وہ مجھے گھور رہی تھی، اس کی نظریں برف کی طرح ٹھنڈی تھیں۔ میں پتھر کا ہو گیا، جسم ہل نہیں رہا تھا، آواز حلق میں دب گئی۔ چند سیکنڈ مجھے صدیوں جیسے لگے، پھر وہ عورت ایک دم سے جھکی اور کھڑکی کے شیشے پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے دھیرے سے بولی، یہ گھر ہمارا ہے، تم یہاں کیوں ہو؟ میرا دل حلق میں آ گیا۔ اچانک وہ دھند میں تحلیل ہو گئی، جیسے کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ میں دوڑ کر ماں کے کمرے میں گیا، ہانپتے ہوئے سب بتایا۔ ماں نے بس میری طرف دیکھا اور بولی، ڈرو مت، یہ حویلی ہمیشہ سے بھری ہوئی ہے۔ جب میں بچی تھی تب بھی یہ سب دیکھتی تھی، لیکن یاد رکھو انہوں نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس رات میں ماں کے کمرے میں سویا۔ صبح ماں نے مزید کہا، یہاں رہنے والے سائے کبھی نہیں جاتے، وہ صرف دیکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ اس رات کے بعد کئی بار قدموں کی چاپ سنی، کبھی دروازے خود بخود کھل گئے، کبھی زنیرہ کہتی کہ اس نے چھت پر کسی کو چلتے دیکھا، مگر سب سے ڈراؤنی یاد وہی کھڑکی والی عورت ہے۔ آج بھی سرد راتوں اور دھند میں جب کھڑکی کے پاس کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ عورت اب بھی وہیں ہے، بس دوبارہ آنکھیں ملنے کی دیر ہے۔